دیکھیے حروف کی قسمیں، تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل حروف کی کئی قسمیں ہیں، الف کی بھی قسمیں ہیں، نون کی قسمیں، واو کی قسمیں، ہا کی قسمیں، یا کی قسمیں، ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور اس قسموں کو بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ہم رکھیں گے۔ دیکھیے الف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے الف مقصورہ اور دوسری ہوتی ہے الف ممدودہ۔ اب سوال بنے گا کہ الف کی کتنی قسمیں ہیں، کیا پوچھا جائے گا؟ الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو الف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الف مقصورہ اور دوسرا ہے الف ممدودہ۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ الف مقصورہ وہ الف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے دیکھیے الف ادب، اس کے بعد دیکھیے بال، اس کے بعد ہے ہوا۔ یہاں پر اگر الف دیکھیں گے بالکل شروع میں ہے، یہاں پر جو الف مقصورہ ہے یہ بیچ میں ہے، اور یہاں پر جو الف مقصورہ ہے یہ بالکل آخر میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ الف مقصورہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ الف مقصورہ صرف شروع میں ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے ہم نے 3 الگ الگ اگزامپل رکھے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں الف ممدودہ کی، تو اس پر جو ہے یہ مد کی علامت ہوتی ہے، اسے مد کہتے ہیں، اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آم، آن، آگ، آج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کے سب تینوں الف جو ہے یہ کیا کہلائیں گے؟ الف ممدودہ، جبکہ یہ تینوں الف الف مقصورہ کہلائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، الف ممدودہ اور الف مقصورہ یہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے، لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دیکھیے معال بیچ میں آیا، اسی طریقے سے قرآن بیچ میں الف ممدودہ بھی آتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر لفظ کے شروع میں الف ممدودہ آتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ الف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الف مقصورہ اور دوسرا ہے الف ممدودہ۔ آگے بات کرتے ہیں، نون کی بھی دو قسمیں ہیں، نون کی دو قسمیں، پہلی نون ظاہر اور دوسرا نون غنہ۔ تو نون ظاہر کس کو بولیں گے؟ اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے، جی ظاہر اور کیا ہوتا ہے؟ عیاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا ہوگا کہ آپ اس نون کو سمجھ پائیں گے کہ ہاں یہ نون ہے، جیسے آپ بولتے ہیں جان، پان، دھان، اسی طریقے سے نمک، انصاف۔ تو دیکھیں نون کیا ہوا؟ نون ظاہر، جو ظاہر ہو، آپ سن کے سمجھ سکیں اور اس کو پکڑ سکیں۔ اب لیکن نون غنہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے دیکھیے آنگن، آنگن، تو ناک سے آواز آتی ہے، پتنگ، پتنگ، پلنگ، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوگی آپ کو نون کی بھی دو قسمیں اور الف کی بھی دو قسمیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ، نون کی دو قسمیں، نون ظاہر اور نون غنہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسے دیکھیں کہاں، نہاں، جہاں، نہیں وغیرہ وغیرہ۔ بیچ میں جب آتا ہے تو نقطہ ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا پتنگ، کیا دیکھا ساتھیوں؟ پتنگ۔ دیکھیں نون جیسے ہی بیچ میں آیا تو وہاں پر نقطہ ہوگا۔ اب لکھیں گے پلنگ، تو دیکھیں یہاں پر بھی بیچ میں آیا نقطہ ہوگا، لیکن جب آخر میں آئے گا تو اس پر نقطہ نہیں ہوگا، جیسے کہاں، نہاں، جہاں، نہیں وغیرہ وغیرہ۔